لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على خلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے ذرا مل کے بیٹھ جائیں. جو حضرات پیچھے مجلس سے ذرا دور ہیں ان سے بھی درخواست ہے قریب آ جائیں. اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی اور سنی جائے گی. جتنی طلب سے سنی جائے گی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. بڑا بابرکت موقع ہے اور بڑا بابرکت مقام ہے اور بڑی پرنور محفل ہے جہاں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس وقت بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. سال کے 12 مہینوں میں سب سے قیمتی مہینہ رمضان کا، اور رمضان کے مہینے کا سب سے قیمتی عشرہ آخری عشرہ. اس آخری عشرے کی یہ آخری طاق رات ہے، 29ویں شب، اور موقع ہے قرآن کریم کے ختم کا، تکمیل قرآن کریم کا موقع. پورا اللہ کا کلام الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک تراویح کی عبادت میں پڑھا اور سنا گیا. اور بیٹھے کہاں ہیں؟ جو پورے روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجد ہے. روئے زمین کے سارے ٹکڑوں میں احب البلاد، اللہ کو مسجد. محدثین فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اس زمین کے ٹکڑے سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اس ٹکڑے میں آ جائے، جو اس گھر میں داخل ہو جائے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جس طرح زمین کے اس ٹکڑے سے مسجد سے اللہ کو محبت ہے، مسجد والوں سے اللہ کو محبت ہے. قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے غفلت میں نہیں ڈالتا تھا. ایسے لوگوں کو اللہ پاک بلائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بلایا جائے گا، آج میں اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دوں گا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں عرش کے سائے میں. کن لوگوں کو؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. تو میرے محترم دوستوں، یہ بڑی بابرکت محفل تکمیل قرآن کریم کی محفل ہے. فرشتے ایسی محفل کو گھیر لیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، میں نے 2 احادیث میں سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں.
تو یہ ہماری محفل در حقیقت قرآن کریم اور دعا کی محفل ہے، کلام اللہ کی محفل ہے اور دعا کی محفل ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن اتارا گیا۔ کیا ہے قرآن؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ میرے محترم دوستوں، انسانی تاریخ اس پر گواہی دیتی ہے۔ انسانی تاریخ جب سے کائنات بنی ہے آج تک اور قیامت تک، آپ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کوئی کتاب، کوئی کلام ایسا نہیں ملے گا جس کو اتنا کثرت سے پڑھا اور سنا جاتا ہو، اتنا زیادہ پڑھا اور سنا۔ آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب نہیں ملے گی آپ کو کہ پڑھنے والے پڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں۔ سننے والے، سننا قرآن کریم کے سننے کا الگ لطف اور مزہ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والے جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو میرے محترم دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، ان کا ذکر اللہ کی مجلس میں ہوتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو بہن ان کی قریب تھی، وہ رونے لگی اس کمرے میں جہاں انتقال ہو رہا تھا، تو کہنے لگی کیوں روتی ہو؟ اس کمرے کی اس کونے میں نعمان نے 18,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ نعمان ابن ثابت نام تھا ان کا۔ 18,000 قرآن نعمان نے یہاں ختم کیے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ 61، ایک قرآن کریم دن میں، ایک قرآن کریم رات میں، 2 قرآن ہو گئے، اور ایک تراویح کے اندر۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ دلچسپ سے دلچسپ کتاب پڑھ لیجئے، 2، 3، 4 مرتبہ کے بعد پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ اور قرآن کریم کو اٹھائیے، زندگیاں لگا دیجئے اس کے اوپر۔ ایسے خوش نصیب لوگ گزرے ہیں کہ میرے محترم دوستوں، قرآن کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ اللہ پاک نے اس تعلق کی بعض برکات دنیا میں دکھا دی تھی۔ امام عاصم کوفی رحمہ اللہ امام قراءت ہیں، ان کے شاگرد ہیں حفص کوفی اور شعبہ کوفی، یہ جو روایات سے پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں امام عاصم کی روایت میں۔ امام عاصم کوفی کثرت سے، شغف سے قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے منہ سے مخصوص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ خوشبو کیسی ہے؟ بعض اوقات ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کسی نے بڑے اصرار سے پوچھا تو بتانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے کہا عاصم تم اتنی محبت سے قرآن پڑھتے ہو، لاؤ اپنا منہ قریب لاؤ۔ میں نے اپنا منہ قریب کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، کہا وہ دن ہے، وہ آج کا دن ہے، منہ سے خاص خوشبو آ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات کو اٹھی اور قرآن کریم، تہجد میں قرآن، حضور علیہ السلام صحابہ کا عام معمول تھا، اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور 2 رکعت میں کئی پارے پڑھ لی، یہاں تک کہ احساس ہوا اب تو فجر کا وقت ہو گیا۔ سلام پھیر کے کہنے لگی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت میں پوری رات ہو گئی۔ یہ واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے محترم دوستوں، اب غفلت کا دور شروع ہو چکا ہے، قرآن سے تعلق ختم ہو گیا۔ بہت سے بہت رمضان میں کچھ پڑھ لیا، اس کے بعد معمولی ختم۔ یاد رکھیے یہ وہ عظیم کلام ہے جو اپنی تلاوت کرنے والوں کو، اس پہ عمل کرنے والوں کو، اس سے محبت و تعلق رکھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مقامات تک پہنچاتا ہے۔
دنیا میں اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ قرآن کا پہلا حق قرآن کی تلاوت ہے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کا اختتام ہے، کچھ اعمال کا مذاکرہ اس لیے تاکہ ہم عزم کریں کہ یا اللہ ہمیں ان اعمال پہ جمع دیجئے، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ اس لیے کہ ہمارے علماء اور مشائخ فرماتے ہیں جس کا رمضان اعمال کے ساتھ گزرے گا اس کا پورا سال اعمال و عبادت کے ساتھ گزرے گا، اور اگر رمضان غفلت میں گزر گیا تو پھر پورا سال غفلت میں گزرے گا۔ اس لیے پہلا عمل قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، پاؤ پارہ روزانہ کا معمول بنائے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے بعد، صبح اٹھے فجر کی نماز، اس کے بعد ہم سورہ یاسین کا اہتمام کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی پریشان، مسائل، مشکلات، دن گزر جاتا ہے، کام نہیں ہوتے، شکوہ شکایت زبان پہ ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنے گا۔ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو دن کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ دن بھر کے کام اس کے بناتے ہیں۔ روزانہ ایک مقدار اپنا قرآن کریم رکھیں، ایک نسخہ اپنا، اس میں نشانی رکھیں، چاہے پاؤ پارہ پڑھیں روزانہ، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھیں، اللہ کا عظیم کلام فرمان سمجھ کے پڑھیں۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن پھر ہمارے ساتھ ہوگا موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، میدان محشر میں، نامہ اعمال پہ تلتے وقت، میزان عمل پر، اس کے بعد پورے صراط پر، یہاں کے جنت میں داخل کرائے گا ہم کو، ہماری مغفرت کرائے گا۔ حدیث ذہن میں آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے جو اپنی تلاوت سے مراد ہمیشہ ذہن میں رکھیے، تلاوت ما عمل مراد ہے، تلاوت بھی کریں، سیکھیں، عمل کریں قرآن پر، جو اپنی تلاوت کرنے والے کی مغفرت کراتی رہتی ہے، اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے۔ وہ سورت سورہ تبارک الذی ہے، سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے عشاء کے درمیان ان 2 سورتوں کو اہتمام سے پڑھتے تھے، سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور سورہ ملک جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کوئی وفد آ گیا، کوئی دینی مشغولیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سونے سے پہلے ضرور پڑھتے تھے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اہتمام کریں، ہم غفلت برتیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے اسے فاقہ کبھی نہیں ہوگا، تنگدستی نہیں ہوگی، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ساری دنیا کے اندر اپنے مسائل کے حل کے لیے اور روزی کی وسعت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، سورہ واقعہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں، جان و مال کی حفاظت، ہم پریشان ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں رکھی ہے، آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے، اللہ جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت پر، اور پھر آگے قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ یہ قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے، بینات ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہاں، پیدائش سے لے کے موت تک 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر شعبہ قرآن بتاتا ہے اور کہتے ہیں اس راستے پر چلیں، یہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس لیے اس بات کا عزم کیجئے کہ ہماری زندگی کا کوئی عمل اللہ کے کلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم درس قرآن میں قرآن کو سیکھیں، ہم علماء سے قرآن کو سیکھیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی کا ایک حکم روزانہ، ایک مسئلہ روزانہ ہم قرآن سے سیکھیں، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، ایسا عظیم کلام، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور صرف پڑھنا نہیں سننا بھی باعث برکت ہے۔
سننا اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ. ابھی ہم نے تراویح میں قرآن کریم سنا ہے. پڑھنے والے تو 2 آدمی تھے، سننے والا ایک مجمع تھا. اللہ پاک فرماتے اذا قرئ القرآن، جب قرآن کریم پڑھا جائے، فاستمعوا له، غور سے سنو، وانصتوا، خاموشی اختیار کرو. تمہارا یہ سننا اللہ کو اتنا پسند ہے. لعلکم ترحمون، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اے عبداللہ مجھے قرآن کریم سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول آپ پہ خود نازل ہوا. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سنوں. اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سنانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سننے لگے، دھیان سے سننے لگے، یہاں تک کہ سورہ نساء، یہاں تک کہ وہ آیت آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر ہے، گواہی کا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور نے کہا بس، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو میرے محترم دوستوں، اتنا عظیم کلام کی تلاوت، اس پر بھی اجر و ثواب. سننا یہ بھی اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا ذریعہ. اور عمل کرنا، عمل کرنے والے کو تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائیں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ رمضان کا مہینہ میرے محترم دوستوں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ مضبوط کریں. اللہ کی عبادت و اطاعت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس پر جم جائیں. اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں. کیا ہی اچھی بات کسی شاعر نے کہی، ہندوستان کے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. سرکشی اللہ کی نافرمانی. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں صبح شام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں ہم سے. ان گناہوں کی نحوست، ان کی سیاہی، ان کی نجاست، اب اعمال کی لذت ہی ختم ہو گئی، توفیق ہی چھن گئی. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. بندگی کے نقوش، ہم تو اللہ کے بندے ہیں. آؤ سجدے میں پڑھیں، لوح جبی تازہ کریں. آؤ سجدے میں پڑھیں، لوح جبی تازہ کریں. یہ اس ایمانی تازگی کے لیے اللہ رمضان کا مہینہ دیتے ہیں بھائی. دن کا روزہ تقوی کی مشق تھی، تقوی کی مشق کہ بھئی کھانا پینا جائز خواہشات سے رکو تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگے. دیکھیں بنیادی طور پہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ بھئی کھانے سے رکنا ہے، گویا کہ منہ کا روزہ کھانے پینے سے رکنا. اور جو جائز و حلال خواہشات، جو جائز و حلال کام تھے اس سے بھی رکنا ہے. مقصد کیا ہے؟ حرام سے رک جائیں ہم. اگر میرے محترم دوستوں روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے رکھے اور رمضان کے بعد اسی طرح ہماری زبان بھی غلط استعمال ہو اور ہماری آنکھیں بھی غلط دیکھ رہی ہوں اور ہمارے معاملات بھی حرام و ناجائز کی طرف جا رہے ہوں، کیا یہ روزہ ہوا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی. لہٰذا آج کی مجلس میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سارے احباب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تقوی والی زندگی گزاریں گے. جو اس روزے کا مقصد تھا اس لیے روزے رکھے تھے، ورنہ بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مقصد نہیں، اس لیے روزے رکھے تھے. اور بنیادی طور پر 2 گناہوں سے بچیں گے جس کی روزے میں خاص مشق ہوئی ہے. ایک تو روزہ منہ کا تھا نا بھائی، کھانا پینا کچھ نہیں. دوسرا روزہ جائز و حلال خواہشات سے بچنا تھا. میرے محترم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لہٰذا نیت کریں اس زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے. جس طرح منہ کو ہم نے روزے کے ساتھ رکھا، کھانے پینے سے روکا، اب بقیہ زندگی زبان کو اللہ کی نافرمانی سے روکیں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے. زبان کو کسی کی مخالفت میں
اور کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ زبان میرے محترم دوستوں یا تو ہمیں جنت کے بلند مقامات تک پہنچاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو نکالا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان کو نکالا اور یوں کر کے زبان کو پکڑا اور کہا اس کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج ہماری زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، میرا یہ بول مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف؟ جو بول دیا وہ ختم ہو گیا، نہیں لکھ لیا گیا، یا تو اس فرشتے نے لکھا یا اس نے لکھا ہے۔ لہذا اپنی زبان کو اللہ کے حکم گناہوں سے بچائیں۔ اور دوسری ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ، اب یہ شرمگاہ محفوظ رہے، حرام کاموں سے بچیں، اس کے لیے میرے محترم دوستوں قرآن نسخہ بتا رہا ہے ہم کو۔ سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ نظریں جھک گئیں، آنکھوں کا ناجائز و حرام استعمال نہ ہوا، یقین جانیے شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ قرآن ایسے نہیں، قرآن کا تو ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے۔ قرآن جب کسی حکم کو بتاتا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ تو لہٰذا آنکھوں کا غلط استعمال، آج آنکھیں آزاد ہو چکی ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہماری آنکھوں پر بھی کوئی نگہبان ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے رازوں کو اللہ جانتا ہے، کہاں دیکھ رہے ہو۔ کسی شاعر نے عجیب بات کی، ان کی نگاہ میری نگاہ پہ پاس با رہی، ان کی نگاہ میری نگاہ پہ پاس با رہی، افسوس کہ بے خبر تھے اس خیال سے ہم۔ یعنی وہ ان کی نگاہ مسلسل میری نگاہ کو دیکھ رہی ہے، میں دیکھ کہاں رہا ہوں؟ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، راہ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی آفس دفتر کارخانہ بازار جہاں میری نگاہ بہکتی ہے غلط استعمال ہوتی، اللہ کی نگاہ مجھے دیکھ رہی، ان کی نگاہ میری نگاہ پہ پاس با رہی۔ افسوس کہ بے خبر تھے اس خیال سے ہم، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین تزنی، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، یہ زنا کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ لہٰذا فرمایا جو شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں روزے میں اس کی مشق ہے، روزے میں اس چیز کی مشق ہے۔ یہ دو بڑے بڑے گناہوں سے ہم اپنی حفاظت کریں، یقین جانیے دل خود بخود عبادت اور اعمال کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہے۔ صرف زنا کے بارے میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا، یعنی جو چیز تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ انہ کان فاحشہ، بہت ہی بری چیز ہے، سا سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ لیکن جب اس زنا کی طرف جانے والے گناہ سے اللہ پاک روک رہے ہیں تو الگ الگ کر کے فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم، یہ مردوں سے کہا۔ پھر عورتوں سے اگلی آیت میں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، ہاں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو کافر و مشرک ہیں، ہماری عورتیں ان کو دیکھ کے زندگی نہ گزاریں، ہم تو ایمان والی ہیں۔ لہٰذا ایمان والی عورتوں سے الگ سے حکم ہوا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، جتنے مردوں کی نگاہ اس پر پڑے گی ان سب کو، مردوں کو بھی گناہ ہوگا، اس عورت کو ان سب کا گناہ ملے گا، اور یہ اللہ کی رحمت سے دور نکل جائے گی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے مرد پر، یہ ایسی عورت پر جو اپنی شرمگاہ کو دکھاتے ہیں۔ عورت کا پورا جسم پردہ ہے،
دیکھنے والے کو گناہ ملے گا، دکھانے والی کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے اور معاشرے کی بے شمار گناہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ؟ بے پردگی، ناجائز و حرام تعلقات، جس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ نگاہ سے۔ اور اس کے لیے تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، شیطان نے وہ آلہ کار ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں، ہر ایک کی جیب میں پہنچا دیا۔ اب حرام کا راستہ کھل چکا ہے، بد نظری کا راستہ کھل چکا ہے۔ کیسے قرآن میں کی لذت محسوس ہوگی؟ کیسے نماز میں مزہ آئے گا؟ کیسے فجر میں آنکھ کھلے گی؟ میرے محترم دوستوں، بہت ضرورت ہے اس گناہ کو سمجھنے اور اپنے آپ کو بچانے کی۔ میں اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ روزے میں اس کی مشق تھی، روزے میں اس کی مشق تھی۔ یہ رمضان کے روزے اس لیے رکھے تھے ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور ضمانت میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آج کہا جاتا ہے پتہ ہے کس کی گارنٹی؟ فلاں ملٹی نیشنل کمپنی نے گارنٹی دی ہے اس کی، اتنے سال کی گارنٹی۔ یہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہر ایمان والے کے لیے جو زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں لے کے جاؤں گا اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 تراویح رمضان کی راتوں میں ہم نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اگر کل چاند نہیں ہوا تو کل بھی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 20 تراویح کس بات کی مشق ہے؟ کہ اسی طرح رمضان کے بعد بھی بھئی 20 رکعتیں مسجد میں ہوں گی، 20 رکعتیں مسجد میں ہوں گی۔ کل ایک جگہ بیان تھا تو ایک مسجد میں، تو میں نے عرض کیا کہ رمضان کے بعد بھی 20 رکعتیں ہوں گی جماعت کے ساتھ، 17 رکعتیں ہوں گی، اور 3 رکعتیں اپنی پڑھنی ہے مسجد میں۔ بعض لوگ حیران کی رمضان کے بعد بھی مولوی صاحب کوئی نیا مسئلہ بتا رہے ہیں، تراویح تو چاند کے بعد ختم، اب کون سی نماز ہوگی 20 رکعتیں؟ جناب 20 فرائض اور 17 فرض اور 3 وتر جو فرض کے قریب ہے واجب، فجر کی 2 رکعتیں باجماعت مسجد میں ہوں گی، پورا سال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عزم کریں، نیت کریں، باجماعت نماز پڑھیں گے مسجد میں۔ یہ 20 رکعتوں کی مشق اسی لیے کرائی گئی، کم پڑھیں کا کم نہیں بھئی، پوری 20 پڑھنی ہے، سنت موقدہ حضور علیہ السلام کا عمل 20 رکعتیں۔ مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے، مفتی صاحب یہ بتائیے کیا 8 رکعت تراویح ہو جاتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا بالکل ہو جاتی ہے، 12 رکعتیں باقی رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا پوچھا کہ بتائیے کیا 8 رکعت تراویح ہو جاتی ہے؟ کہا بالکل ہو جاتی ہے، لیکن 12 رکعتیں باقی رہتی ہیں۔ آپ نے 8 پڑھ لی، 12 اور پڑھیے تاکہ 20 تراویح پوری ہو۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی ظہر کی تو ابھی ہماری 17 میں سے 4 نکالنے کتنی رہ گئی؟ 13 رکعتیں باقی رہتی ہیں جماعت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ دن میں 5 رکعت نمازوں میں سے 1 نماز ہم جماعت سے پڑھیں، 2 نماز پڑھیں، نہیں، پوری 5 نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، اور اس کی مشق رمضان میں کی گئی، اس کا عزم ہم نے کیا۔ اب نیت کیجئے انشاءاللہ کہ ہم آخری سانس تک کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور میرے محترم دوستوں اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ یہ جب یہ دعا ہوگی نا، یہ دعا ہم اس گویا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو پڑھ لے، اس کی تکمیل کرے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، اس تکمیل کے بعد دوبارہ قرآن کریم شروع کر دیا گیا، دوبارہ شروع ہونا بھی۔ آخر میں ہم نے سنا کہ سورہ ناس کے بعد پھر سورہ بقرہ سے قرآن کریم شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تکمیل ہو، دوبارہ شروع کرنا ہے، دوبارہ شروع کرنا، یہ بار بار ہمیں پڑھنا ہے۔ اب انشاءاللہ جو قرآن کریم شروع ہوا، اس کی تکمیل ہوگی، پھر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ ہر ایک اپنا اپنا قرآن پڑھے گا، پھر اللہ سے دعا، پھر قرآن کریم پڑھیں گے، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اہتمام کریں گے اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، مستقل عبادت ہے، دعا مستقل عبادت ہے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے میرے حبیب، میرے بندے آپ سے پوچھیں
اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کوئی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، اللہ کی ذات ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے دل کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن حکم ہے اس کا کہ ہر حال میں میری طرف متوجہ ہو، ہر چیز مجھ سے ہی مانگو۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے مانگا جائے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ خوش ہو کے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا علماء نے دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ دعا مانگنے والے کا کھانا پینا، اس کا لباس یہ حرام کا ہو۔ اگر لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، آمدنی حرام کی ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ حدیث میں صراحتاً آیا ہے۔ اسی طرح دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ دعا کرنے والا کسی نافرمانی کے بارے میں اللہ سے دعا کرے، دعا قبول نہیں ہوگی جب کسی قطع رحمی کا مرتکب ہوگا، اللہ کیا دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، ان کو چھوڑ کر، ان چیزوں سے بچ کر اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے۔ ہاں، اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہوں گی، کبھی تو اللہ پاک ہمیں وہی چیز دے دیں گے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہم دیکھ لیں، تھوڑا سر جھکا کے سوچیں، کتنے لوگ ہیں جی میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں امام صاحب دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ یہ تو سوچیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں بن مانگے اس رب نے کتنی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، جو بغیر مانگے، بغیر کسی حق کے ہمیں دے رہا ہے۔ میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ میں کسی نعمت کا مستحق نہیں ہوں، وہ رحیم و کریم ذات مجھے نواز رہا ہے، تو کبھی اس سے بہتر چیز اللہ پاک دے دیتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کسی پریشانی، مصیبت، بیماری کو روک دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے بارے میں جو نازل ہو چکی، دعا کی برکت سے اللہ دور کر دیتے ہیں، اور ان پریشانیوں کے بارے میں بھی جو ابھی اتری نہیں ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم یا عباد اللہ الدعاء۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، تو آنے والی کسی مصیبت کو اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دھیان کے ساتھ اللہ سے ان آداب کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اس دعا کے بدلے میں جنت کی نعمتوں کا ایک ذخیرہ رکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولیں گے ابھی تم نے مجھ سے دنیا میں اتنی ساری دعائیں مانگی تھیں، ان میں سے بہت سی دعاؤں کی قبولیت کی آثار ظاہر نہیں، کوئی صورت نظر نہیں آئی، تم نے دعا مانگی، یہ دیکھو یہ جنت کی ساری نعمتیں یہ ان دعاؤں کے بدلے میں ہیں۔ جو تم دنیا میں دعائیں مانگتے ہو، یہ نعمتیں، یہ محلات، یہ نہریں، یہ باغات، یہ کھانے، یہ لباس، یہ سب یہ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، یہ سب اس دعا کے بدلے میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا، کہ دنیا کی جو دعائیں ہیں اس کے بدلے میں دنیا کی حاجات چند روزہ پوری ہوں گی، لیکن یہ تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مل رہی۔ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، لہٰذا میرے محترم دوستو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، دل دل میں مانگیے اللہ سے، صبح اٹھتے ہی مانگنا شروع کر دیجئے۔ آپ یقین جانیے یہ عمل اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ کو ہم اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ بھی دعا ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، پورے دھیان کے ساتھ مانگے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یقین اللہ ہماری دعا قبول کریں گے، دھیان کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اجتماعی دعا ہوگی تو اس لیے دعا کے جو دعائیہ کلمہ پڑھا جائے اردو میں یا عربی میں، اس کے بعد ہم کہیں آمین، آمین، دھیمی آواز سے کہیں،
کوئی بلند آواز سے کہنا ضروری نہیں، آمین ضرور کہیں، ہر دعا پہ آمین کہیں۔ آمین کا مطلب یا اللہ اس دعا کو میرے حق میں اسی طرح قبول کر لیجئے، اس دعا کو میرے حق میں اسی طرح قبول کر لیجئے۔ اور کچھ دیر کے لیے دعا کے درمیان خاموشی اختیار کریں گے تو اس میں سارے لوگ دل میں اپنی حاجات اللہ سے مانگیں، اور اسی طرح جب بھی دعا مانگیں تو ان آداب کی بھی رعایت رکھیں کہ دعا کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لازم پڑھیں، اس کے بعد جتنی دعائیں مانگنی ہے مانگیں، پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے اللہ اول و آخر درود کی برکت سے اللہ بیچ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیں گے، کیونکہ درود وہ دعا ہے جو اللہ کے دربار میں ہر حال میں قبول ہونے والی، اس رحیم و کریم ذات کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ درود تو قبول کر لے ہماری دعا قبول نہ کرے۔ اس لیے درود پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث کی جو دعائیں ہیں اس کا خصوصی اہتمام کیجیے، یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے سکھائی ہیں، یہ وہ کلمات، یہ درخواست کی کا مضمون سکھایا ہے کہ میرے بندو یوں مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ سکھا رہے ہیں۔ بتائیے دعا کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے، اور سکھائیں اللہ تو قبول نہیں کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے دعاؤں کے مجموعے ملتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کے نام سے دعاؤں کو، حضور کی دعائیں، ساری دعائیں مسنون دعائیں، اس کو پڑھیں۔ پرنور دعائیں مفتقی اسماعیل صاحب دامہ برکاتہم کی، علامہ نووی کی کتاب الاذکار ہے، امام بہیقی کی کتاب الدعوات ہے، کئی کتابیں اس طرح کی جو مسنون دعائیں، مسنون دعا، اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔